بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو جرنلزم ہے یا جو آپ لوگوں سے جو کمیونیکیٹ کرنا ہے یا آپ لوگوں تک خبر پہنچانی ہے یا آپ لوگ تک جو آئیڈیاز پہنچانے ہیں، اس کے موڈز ڈفرینٹ رہے ہیں، یہ دنیا میں بدلتے رہے ہیں۔ اگر آپ پرانی جرنلزم دیکھیں گے تو اس وقت بہت، جب پرنٹ بھی نہیں تھا تو اس وقت زبانی جو خبریں تھیں، اور جو اگر آپ مغل پیریڈ دیکھیں، اس سے پہلے عباسی پیریڈ دیکھیں یا انگریزوں کا سسٹم دیکھیں، تو اس وقت پرچے لکھ کے بھیجے جاتے تھے، مختلف لوگ جو ہے وہ اپوائنٹ کیے جاتے تھے جو اس صوبے کے حالات یا اس علاقے کے حالات بادشاہ کو بھیجتے تھے۔ اب مثلا مارکو پولو جو ہے وہ جب یہاں رہا قبلائے خان کے پاس، تو اس کے میموائرز موجود ہیں جس میں وہ خود یہ کام کرتا رہا کہ اس کو اپوائنٹ کیا گیا اور وہ بھیجتا تھا۔ اسی طرح ہم مختلف خلفاء کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بھیجے جاتے تھے جو وہاں کے حالات اور بعض اوقات وہاں کے گورنر کے خلاف بھی جو ہے وہ رپورٹ کرتے تھے۔ تو یہ پھر وہ ڈیولپ ہوا جب 16ویں 17ویں صدی عیسوی میں یہ اخباروں کا سسٹم شروع ہوا، اسی چیز نے ڈیولپ کیا کہ کس طرح خبریں عوام تک پہنچائی جائیں۔ تو ہمارے ہاں اردو میں آپ نے سنا ہوگا، ہماری تاریخ سنی ہوگی کہ یہ دلی میں سب سے پہلے جو اخبار تھے وہ شروع ہوئے، اور جو پہلے اخبار تھے یہ 1857 کے زمانے میں زیادہ مقبول ہوئے۔ حالی جو محمد حسین آزاد تھے، ان کے والد صاحب جو تھے وہ پہلا پرچہ نکالتے تھے۔ تو یوں پہلے اخبارات آئے، پھر اخبارات کا جب زمانہ تھا تو پھر درمیان میں ریڈیو آ گیا، ریڈیو کو بڑی مقبولیت ملی اور یہ بھی ایک موڈ آف کمیونیکیشن تھا۔ پھر جب ابھی ریڈیو چل ہی رہا تھا تو ٹی وی آ گیا، ٹی وی اس سے بھی مقبول ہو گیا۔ اس ڈبے نے، جو تصویری ڈبہ تھا، اس نے دنیا میں انقلاب لے آیا، خبروں کا انقلاب، جو ہے تاثرات کا انقلاب، تجزیے کا انقلاب۔ لیکن اب اس سے بھی آگے معاملہ چلا گیا ہے، اب ٹی وی سے بھی ڈیجیٹل میڈیا، آپ کے جو ٹیلی فون ہے اس کے اندر یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ لیکن ایک چیز کامن ہے سب میں، وہ ہے کانٹینٹ، کہ اس میں کہا کیا جا رہا ہے اور اس کے کہنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ ہے جرنلزم، اور یہی آپ کو جو عام آدمی ہے اور اس سے ممتاز یا ممیز کرتی ہے کہ وہ وہی بات جو ایک عام آدمی کہہ رہا ہے اس کو جرنلسٹ کیسے کہہ رہا ہے، اس کو کیسے پریزنٹ کر رہا ہے، اس کو یہ آرٹ سکھایا گیا ہے یا اس نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے وہ بات یا وہ انفارمیشن لوگوں تک پہنچانی ہے۔ صحافی میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ صحافی کا جو بنیادی کام ہے وہ ہے اس معلومات کو ویریفائی کرنا۔ سب سے جو آپ کو ٹریننگ ہی ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ آپ کو ایک انفارمیشن دی گئی، آپ کو کیسے پتا کہ وہ جو معلومات ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، وہ جو ڈاکیومنٹ آپ کو دیا گیا یا جو بھی آپ کو انفارمیشن دی گئی۔ تو بنیادی کام ایک صحافی کا ہوتا ہے فیکٹس کنوے کرنا۔ اور میری ایک یہ بڑا اختلاف رہا ہے میرے خیال سے بہت سے سینئر صحافیوں سے بھی اور بہت سے لوگوں سے بھی، کہ ایک کنسیپشن ہے کہ جو صحافی ہوتا ہے اس کا کام ہے نیوٹرل ہونا اور آبجیکٹیو ہونا۔ میری رائے تھوڑی سی اس میں مختلف ہے۔ میرے خیال سے صحافیوں کا کام نیوٹرل ہونا نہیں ہوتا، سچ بتانا ہوتا ہے۔ آپ کے پاس معلومات آئے، آپ نے بیٹھ کے اس معلومات کو دیکھنا ہے اور پھر فیصلہ کرنا ہے کہ جھوٹ کون بول رہا ہے اور سچ کون بول رہا ہے، اور پھر آپ کی رسپانسبلٹی، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اپنے ریڈر کو بتانا ہے کہ یہ فیکٹ ہے اور یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ تو یہ بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور اس لیے بہت سے دیکھیں، ایک چھوٹا سا ایلیفنٹ ان دا روم میں نے کہا میں ایڈریس کر دوں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ ایسے کچھ صحافی ہیں جو اپنی انٹیگریٹی پہ کمپرومائز کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو پوری آپ کی میڈیا انڈسٹری ہے اس پہ پھر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں اور ان کی امیج پہ بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ لیکن میرے خیال سے آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ صحافی ہیں جو اپنی انٹیگریٹی کمپرومائز کرتے ہیں، اس سے زیادہ بڑی تعداد ہے ان صحافیوں کی، ان رپورٹرز کی، ان کیمرہ مین کی، ان فوٹوگرافرز کی، ان ایڈیٹرز کی، ان پرنٹ جرنلسٹ کی، جو 15 گھنٹے 12 گھنٹے کام کرتے ہیں ایٹ اے ویری لو پے، صرف اس لیے
کہ آپ کے پاس معلومات پہنچے. وہ دھماکہ ہو, جلسہ ہو, ٹیئر گیس ہو, اسموگ ہو, ٹھنڈ ہو, گرمی ہو, وہ پھر بھی باہر جاتے ہیں, وہ رپورٹ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ پبلک کے پاس پبلک انفارمیشن پہنچے. تو ان کو آپ ضرور یاد رکھیں. یہ جب ایکٹ آیا تھا, اب سوری مجھے پتا ہے بعد میں ایکٹ میں بات کریں گے, 2 قانون پاس ہوئے تھے 2021 میں. ایک پی ٹی آئی کی حکومت لائی تھی وفاق میں, پروٹیکشن فار جرنلسٹ ایکٹ. ایک پیپلز پارٹی کی حکومت لائی تھی سندھ میں, وہی اسی قسم کا قانون تھا. ان دونوں قوانین کی جو سب سے اہم بات تھی, انہوں نے جو میڈیا پروفیشنل کی ڈیفینیشن ہے وہ بڑھائی تھی. اس سے پہلے جب میڈیا پروفیشنل کی بات کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں صحافی, رپورٹر, جرنلسٹ, لیکن انہوں نے کہا نہیں, جو آپ کا ڈرائیور ہے, جو ڈی ایس این جی چلاتا ہے, وہ بھی ایک میڈیا پروفیشنل ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ معلومات پہنچا نہیں سکتے. اگر وہ ڈی ایس این جی وہاں سے لے کر دفتر نہیں جائے گا اور وہ انفارمیشن نہیں دے گا. وہ جو آپ کا ٹیکنیشین ہے, جو ٹیکنیکل سپورٹ ہے, جس کا کام ہے کہ وہ پینل میں کھڑے ہو کے انفارمیشن اپلوڈ کرے, وہ بھی ایک میڈیا پروفیشنل ہے. آپ کا کیمرہ مین میڈیا پروفیشنل ہے, آپ کا فوٹوگرافر میڈیا پروفیشنل. یہ سارے لوگ ہیں, ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو آپ تک خبر پہنچتی ہے. تو بہت سارے لوگ ہیں, میرے خیال سے ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب بھی آپ کو لگے کہ میڈیا از فیلنگ یو, remember that there is a vast majority of people who are fulfilling their responsibility. آپ نے بات کی کہ پرابلمس کیا ہیں, کہاں سے شروع ہوتی ہیں, تو بہت لمبی کہانی ہے میرے خیال سے. مجھے تقریباً 12-13 سال ہو گئے ہیں میڈیا میں. جب میں نے شروع میں جوائن کیا تو میرے خیال سے جو ریڈ لائنس تھی نا کہ آپ کس پہ نہیں بات کر سکتے, وہ بڑی کلیئر تھی. اینڈ لیٹس بی آنیسٹ, فوج پہ نہیں کر سکتے, مذہب پہ نہیں کر سکتے, عدلیہ پہ نہیں کر سکتے, کچھ 3-4 ریڈ لائنس. پچھلے میری رائے میں پچھلے 3 سے میرے خیال سے 5 سالوں میں وہ ریڈ لائنس بڑی انکلیئر ہو گئی ہیں. اب آپ کو نہیں پتا کہ آپ ٹی وی پہ جا کے یا جب آپ آرٹیکل لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, کیونکہ اتنی اب انکلیئرٹی ہے اور ویگ ہو گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سے صحافی آج کل خود کو اپنے آپ کو سیلف سینسر کرنے پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریڈ لائنس کیا ہے. اس سیاستدان کی بات ہو سکتی ہے نہیں, اس جج کی بات ہو سکتی ہے, اس ججمنٹ کی بات ہو سکتی ہے نہیں, وہ ریڈ لائنس بڑی انکلیئر ہو گئی ہیں. اور میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت, جو بہت سے صحافیوں کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے, اور اس کے بعد اس کی ریپرکشنز کیا ہوگی. بل ہے فار دی پروٹیکشن آف جرنلسٹس اینڈ میڈیا پروفیشنلز. یہ ہم نے صرف اس لیے بنایا ہے کہ جب غیر ملکی ڈیلیگیشنز آئیں تو ہم نے یہ دکھا کے کہیں کہ ہمارے ملک میں زبردست قانون کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ اس میں ایسی کون سی پروٹیکشن ہے جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں موجود نہیں ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ صحافی کو جان کا تحفظ دیا جائے گا. آرٹیکل 8 کیا کہتا ہے کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ صحافی کے ساتھ جو ہے وہ ورک پلیس پہ یا ادروائز جو ہے وہ ہیرسمنٹ ہوگی. ہیرسمنٹ کی ایک لمبی ڈیفینیشن وہاں سے کٹ پیسٹ کر کے لگا دیا. سیکشن 509 کیا کہتا ہے پینل کوڈ کا, پی پی سی کا, یہی ہے. کوئی نئی بات نہیں ہے اس پہ. اچھا, آربیٹری جو ہے وہ اپلیکیشن آف لاز نہیں ہوگی, تو کیا پاکستان کے کام شہری کو تحفظ حاصل نہیں ہے؟ 2 نکات جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے بچوں کو وہ معلوم ہو. یہ جو قانون ہے یہ جرنلسٹ اور میڈیا پروفیشنل کو ایڈریس کرتا ہے, جرنلزم کو ایڈریس نہیں کرتا ہے. اچھا, میں وجاہت صاحب سے کبھی اختلاف نہیں کرتی لیکن میرے خیال سے دیکھیں, تنقید جو وجاہت صاحب نے کی اس قانون پہ بالکل درست ہے. امپلیمنٹیشن پہ بات ضرور ہونی چاہیے, لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے قانون ہیں جو بنتے ہیں لیکن امپلیمنٹ نہیں ہوتے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قانون نہ بنائیں. میرے خیال سے یہ قانون ایز اے جرنلسٹ میرے لیے بہت ضروری تھا, کیونکہ ضروری ہے کہ قانون ایٹ لیسٹ ایگزسٹ تو کرے نا, تاکہ آپ کچھ نہ کچھ تو اس کو ایٹ لیسٹ ایٹ سم پوائنٹ عدالت میں لے کے جا سکتے ہیں. جو یہ سندھ والا تھا میرے خیال سے وہ میری رائے میں ذرا زیادہ امپاورنگ قانون تھا ایک صحافی کے لیے.
کیونکہ اس میں جو بنایا گیا ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گا, اس کو ہیڈ کریں گے ایک فارمر جج, اس میں صحافی بھی ہوں گے, اس میں HRCP سے بھی ریپرزینٹیٹیوز ہوں گے, اس میں ہیومن رائٹس کے بھی ریپرزینٹیٹیو ہوں گے, اور پھر وہ تحقیقات کریں گے. ہاں وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ اس قانون کو آئے ہوئے تقریباً 2-3 سال ہو گئے, لیکن آج بھی PFUJ جو ہے وہ نکل کے احتجاج کر رہی ہے کراچی میں, کیونکہ جان محمد مہر کو قتل کیے ہوئے 3 مہینے گزر گئے ہیں, لیکن اور وہ صحافی تھے لیکن کسی کو نہیں پتا کہ ان کو کس نے قتل کیا, نہ ہی کوئی گرفتار ہوا ہے. بالکل امپلیمنٹیشن پہ تنقید ہونی چاہیے. لیکن ایک اور چیز, جو سندھ کا قانون تھا پروٹیکشن پہ, اس پہ جو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن تھی وہ خواتین صحافیوں کے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ اس میں لکھا گیا تھا کہ ہراسمنٹ صرف سیکشول ان نیچر نہیں ہوتی, ہراسمنٹ ہوتی ہے انٹیمیڈیشن, بلینگ, کسی کو اپنے کام کرنے سے اگر آپ روکیں دیٹ از آلسو ہراسمنٹ. اور یہ خواتین صحافیوں کے لیے اس لیے اہم ہے کیونکہ میں اور ہم کچھ خواتین صحافی تھیں, ہم نے 2020 میں ایک اسٹیٹمنٹ نکالی تھی جس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہراساں کیا جا رہا ہے آن لائن, جس کا مقصد ہی ہے, اور وہ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کی طرف سے, جس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنا کام نہ کریں, which is to report. اور تب ہم نیشنل اسمبلی میں لے کے گئے اسٹینڈنگ کمیٹی میں, تو انہوں نے کہا یہ ہراسمنٹ تو نہیں ہوتی, ہراسمنٹ تو سیکشول ان نیچر ہوتی ہے, سیکشول ہراسمنٹ ہوتی ہے, یہ تھوڑی ہراسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹرولنگ ہو رہی ہے یا آپ کو گالیاں دی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کو تو ہراسمنٹ نہیں کہتے. اور ہم ان کو سمجھا نہیں سکے تھے کہ ہراسمنٹ جو ہوتی ہے it includes a lot of things which include bullying. اگر آپ کو روز کوئی سوشل میڈیا پہ ڈیتھ تھریٹس, ریپ تھریٹس بھیج رہا ہو, آپ رپورٹ کرنے سے پہلے ذرا 2 بار سوچیں گے کہ میں سوشل میڈیا پہ اپنی سٹوری پوسٹ کروں یا نہ کروں, یا میں اس بات کا اس رائے کا اظہار کروں یا نہ کروں. تو ہمارے لیے میرے خیال سے, میری رائے میں, ظاہر سی بات ہے آپ سب بھی لیگل ایکسپرٹس ہیں, آپ کی مختلف رائے ہو سکتی ہے, لیکن وہ قانون بننا ضروری تھا. میرا نام شہباز ہے سر. سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ خان صاحب کی حکومت نے, انہوں نے جب کسی کا ساتھ نہیں دیا تو آج جتنے بھی ادارے ان کے خلاف جو ہیں وہ, تو سر ارشد شریف جو ہیں وہ تو کسی کے خلاف نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جا رہی؟ میرا خیال ہے کہ میڈیا نے ہی ارشد شریف کے حق میں آواز بلند کی ہے, اور کوئی ایسا میڈیا گروپ نہیں جس نے ارشد شریف کے حق میں بات نہ کی ہو. حالانکہ کئی لوگوں کے ان سے بڑے شدید اختلافات تھے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ سارے ارشد شریف کے اب بھی کورٹس میں جانا پڑتا ہے تو صحافی جا رہے ہیں پبلکلی اپنے شوز میں. ہم نے اپنے شو میں رپورٹ کارڈ میں ہر شو میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اور اگرچہ ان کے سیاسی ویوز سے بہت سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس سے کوئی اتفاق نہیں کرتا. ان کے ساتھ جس طرح سے ٹریٹ کیا گیا ہم سب اس کے خلاف ہیں, بیک آواز خلاف ہیں, کوئی اس میں ہمارا اختلاف رائے ہے ہی نہیں سرے سے. میم آج کل دیکھا جاتا ہے کہ صحافی کا جو بیسیکلی کام یہ ہوتا ہے وہ فیکٹس کو وداؤٹ اینی بائسنس کو فیکٹس کو ڈسکرائب کرے یا فیکٹس کو بیان کرے. آج کل جو ہر صحافی ایک پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے سر, تو صحافی ایک اچھا صحافی بننے کے لیے یا ایک اچھا صحافی, ہم کسے ایک اچھا صحافی کہہ سکتے ہیں, کیونکہ آج کل ہمیں کوئی ایک ریشنل بندہ نظر نہیں آتا صحافت میں, وہ کوئی نہ کوئی کسی پارٹی سے منسوب ہوتا ہے. تو ایک اچھا صحافی ہم کسے کہیں گے, اور اس کی ریشنلٹی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کہ کوئی صحافی آج کوئی لاجیکل نظر نہیں آتا ہمیں, وہ صرف ایک پولیٹیکل ورکر نظر آتا ہے. تو اچھے صحافی کے لیے کیا کیا چیزیں ریکوائرمنٹس ہیں اس کی؟ پھر سے آپ نے لفظ استعمال کیا ان بائسڈ اور آبجیکٹیو اور نیوٹرل. میں تو اس لفظ کے بہت سخت خلاف ہوں. صحافی نیوٹرل نہیں ہوتے. ہاں اگر آپ جب ایک کہانی لکھنا شروع کرتے ہیں, ایک رپورٹ لکھنا شروع کرتے ہیں, تو آپ اس کو آبجیکٹیو طریقے سے معلومات جمع کرتے ہیں, لیکن ایک دفعہ آپ کے پاس معلومات آ جائے تو آپ کا کام ہے کہ آپ اپنے ریڈر کو بتائیں کہ سچ کون بول رہا ہے, جھوٹ کون بول رہا ہے, اور فیکٹس نیوٹرل نہیں ہوتے. تو یہ بات پلیز آپ اگر یاد رکھیے گا آپ صحافیوں کے بعد. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی تنقید بالکل درست ہے. جیسے میں نے کہا ہمارے پروفیشن میں کچھ لوگ ہیں جن کی انٹیگریٹی کی وجہ سے ہم سب کا امیج خراب ہوتا ہے. یہاں پہ کون صحیح صحافی ہے کون غلط ہے میں تو یہ ورڈکٹ نہیں پاس کروں گی, لیکن میری رائے میں اگر آپ ایک صحافی یا میڈیا چینل جو بھی ہو, حکومت جس کی بھی ہو,
میڈیا از آلویز سپوز ٹو بی ان دی اپوزیشن. یہ کام ہے میڈیا. دیکھیے بڑا اچھا سوال کیا نوجوان نے. فیکٹس نیوٹرل ہوتے ہیں. جب ہمیں خبر دینا ہے تو واقعاتی طور پہ ہمیں درست، جب ہمیں اس کا تجزیہ کرنا ہے، اس پر رائے دینا ہے، تب ہم نیوٹرل نہیں ہو سکتے. تو خبر میں اور تجزیے میں یہ فرق تو رہے گا. نہیں دیکھیں، میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں کہ اچھا صحافی کون ہے اور برا صحافی کون ہے، بائسڈ صحافی کون ہے اور پارٹی صحافی کون ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ ہر بندے کے ایک نظریات ہیں، ہوتے ہیں، رہنے چاہیے، ان کا ادب احترام کرنا چاہیے. آپ کو اور مجھے کہاں پرابلم ہوتی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یاد رکھیں، جیسے بے نظیر صاحبہ نے کہا کہ اچھا صحافی وہ ہے جو کسی حکومت کا ساتھی نہیں ہے، جو کسی حکومت کا حامی نہیں ہے، جو کسی حکومت میں شامل نہیں ہوتا. اس صحافی ہمیشہ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا کام اپوزیشن جیسا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے وہ اپوزیشن پہ بھی تنقید کر رہا ہو، لیکن اس کا کام گورنمنٹ کی اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے. بنیادی طور پر صحافت کا شعبہ بنا ہی اس لیے ہے، گورنمنٹ کی تعریف کے لیے. گورنمنٹ کے پاس شعبے ہیں، ان کے پاس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، DGPR ہے، اور انہوں نے مشیر رکھے ہوتے ہیں، کچھ قلم فروش بھی رکھے ہوتے ہیں. یہ سارے مل کے حکومت کی حمایت کرتے ہیں. صحافی کا کام ہے کہ اس نے حکومت کی پالیسیوں پر نظر رکھنی ہے، اس پر تنقید کرنی ہے، اور حکومت کو آن ٹوز رکھنا ہے. صحافت کا شعبہ دنیا میں اسی لیے وجود میں آیا تھا. اس لیے آپ بڑی آسانی سے یہ طے کر سکتے ہیں کہ اس وقت کون سی حکومت ہے اور کون سا صحافی اس کا ساتھ دے رہا ہے اور کون سا صحافی ہے جو ان کی پالیسیوں کے خلاف لکھ رہا ہے. تو آپ کا مسئلہ حل. ظاہر ہے میرے بھی سیاسی خیالات ہیں، ہر بندے کے ہوتے ہیں، اور مجھے میرا خیال اجازت بھی ہونی چاہیے. لیکن میں کیا کرتا ہوں کہ اگر میری پسندیدہ سیاسی جماعت اقتدار میں آ جاتی ہے، جس میں میرے دوست ہوتے ہیں یا میرے لوگ ہوتے ہیں، تو میں اپنی فوراً ری پوزیشننگ کرتا ہوں. اور ری پوزیشننگ کیا کرتا ہوں کہ جب وہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو میں ان کے خلاف ہو جاتا ہوں. تو اس طرح سے میں اپنے خیالات جو ہے ان کو قائم رکھتا ہوں. ٹھیک ہے یہ سر آپ نے ابھی آرٹیکل ایک لکھا ہے جس کے اوپر بہت جی. تو بنیادی بات یہ ہے کہ یہی طریقہ ہے. مثلاً ایک زمانے میں چودھری پرویز الہی اپوزیشن میں تھے، اور میری تقریباً ہر روز ان سے ملاقات ہوتی تھی. کچھ ایسا ماحول تھا کہ جس میں اب وہ چیف منسٹر بن گئے. اس دوران یہ پہلی دفعہ جب چیف منسٹر بنے، میں نے فوری فیصلہ کیا کہ اب صحافت ہے اور حکومت ہے، اس میں سے ایک فیصلہ کرنا ہے. میں نے اگلے دن ان کے بارے میں ان کے جو فیصلے تھے ان پہ ایک تنقیدی مضمون لکھ دیا. انہوں نے مجھے بلایا، انہوں نے کہا یہ تم نے کیا لکھا؟ میں کہا میں صحافی ہوں، میرا تو یہ کام ہے. تو میرا کام حکومت کا ساتھی ہونا نہیں ہے، میرا کام ہے صحافی ہونا. تو بس یہ ہے، آپ کو آسان طریقہ، جب بھی پڑھیں آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہے اس نے، تو بس یہ اس یارڈ سٹک پہ اس کو ناپیں اور فیصلہ کر لیں. ابھی تک کی گفتگو سے لگتا یہ ہے کہ جیسے جرنلسٹ کا اور جرنلزم کا ایک آبجیکٹو جو ہے وہ جسٹس کو اپہولڈ کرنا بھی ہے. تو میرا کوائٹ سمپلی سوال یہ ہے کہ کیا میڈیا کو چوتھا پلر آف دا اسٹیٹ، جو کہ ڈکٹیٹر کے دور میں بن بھی گئے تھے اور ان کو کہا بھی جاتا تھا، کیا وہ ہونا چاہیے؟ کیونکہ پہلے جو 3 پلرز ہیں ان کی آئینی اور قانونی حیثیت، ان کا سب کچھ ڈیفائنڈ ہے. تو میڈیا کا جو ہے کیا یہ چوتھا پلر اول تو ہونا چاہیے؟ اور دوسرا بیسکلی جب ہم ریالٹی میں دیکھتے ہیں تو چیزیں سینسیٹائز کرنا صرف نظر آتا ہے کہ صرف سینسیٹائز کرنا. تو یہ جو قانون بنا ہے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے، آپ نے اس کی بڑی تنقید کی. ڈونٹ یو تھنک کہ اس سے کم از کم سینسیٹائز ہو گیا ہے، جو کہ ایٹ میکس قانون جو میڈیا کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سینسیٹائز ہی تو کر سکتے ہیں. تو کیا قانون نے اس قانون نے 2019 کے ایکٹ نے کیا وہ ہلا آپ کے نزدیک نہیں کیا؟ یہ فورتھ پلر جو ہے یہ تو ایک کوٹیشن ہے، اٹ از ناٹ اے کوئی اسٹیبلش لیگل پوزیشن نہیں ہے. یہ انقلاب فرانس میں یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا، جو انلائٹنمنٹ کی موومنٹ تھی اور جو انسائکلوپیڈسٹ تھے ان میں سے کسی نے پکڑا.
पूरे में वॉल्टियर हाँ। और मोंटेस्क्यू, वहाँ पे 3 एस्टेट्स ESTATE उनके कॉन्स्टिट्यूशन, मोनार्क, लॉर्ड एंड किलर। तो वहाँ कहा गया कि जो मीडिया है, क्योंकि ये तमद्दुन की आवाज़ है, मेरे ये को पिक करना है स्कूल से एस्टेट, इतनी बढ़िया 5 साल। चौथा पिलर कोई नहीं है। हमारे दस्तूर में 3 इदारे हैं। हमने जो इदारा वो होटल के बाहर में अगले दिन गुजरा जैन मंदिर के पास, तो मैंने कहा ये होटल है जहाँ ज़ियाउल हक के ज़माने में लिखा हुआ था सियासी गुफ्तगू करना और औरत लाना मना है। ये होता था इस मुल्क, आज भी वही कल्चर है, जेल नहीं पे फंसे हुए। मीडिया इदारा नहीं है आइन में, मीडिया तमद्दुन की आवाज़ है, सिविक सर्विस है। जैसे मेडिकल सर्विस होती है, जैसे रेलवे सर्विस होती है, जैसे आर्म फोर्सेस की डिफेंस सर्विसेज होती हैं। इदारे सिर्फ 3 हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। मतलब हर एक को इदारा या तो बंदे के बारे में कह के जाता है ये अपनी ज़ात में इदारा है, ये ऐसे कई इदारे से कब्रिस्तान करेंगे। कोई चीज़ नहीं है, कोई चौथा स्कूल नहीं है, ना ये कोई फोकस एस्टेट है, ना ये इस तरह की चीज़ है। और अगर ये होने की कोशिश भी करे तो ये जो है ये अपना मनसब को बैठेगा, जिसकी तरफ शोएब भाई अभी इशारा कर रहे थे ना कि परमानेंट अपोजिशन, तो वो मनसबी अदा नहीं हो पाएगा। इसका तो काम है कि हुकूमत की पॉलिसी को बयान करना खोल के अवाम के सामने, और अवाम की तकलीफ को जो है वो इज्तिमाई मुकालमे का हिस्सा बनाना। तो जो आपने ये कहा कि कानून बन गया तो सेंसिटाइज तो हो जाएगा, मैं उस कानून के बनने पे इसलिए तकलीफ में हूँ कि कानून बेइज्जत नहीं होना चाहिए। कानून के तालिब इल्मों की हैसियत से ज़राए करम इस बात को समझने की कोशिश फरमाइए कि कानून बनाते हुए सोचने कि इस पे अमल हो सकेगा या नहीं। अगर अमल नहीं हो सकेगा तो रिट ऑफ द लॉ इन द फाइनल एनालिसिस मजरूह होगी।